اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسز احمد آج نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں الگ الگ طریقے سے علامات کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کون سی علامت کس طریقے سے ادا ہوگی، کون سی علامت کس طریقے سے ادا ہوگی۔ تمام جو ہے نا وہ جتنی ابھی پچھلی علامات گزری ہیں وہ میں نے ایک ایک کر کے سکھائی ہیں۔ اگر جن لوگوں نے نہیں سیکھی تو وہ پہلے جا کے وہ جو ہے نا وہ تمام علامات سیکھیں، تاکہ ان کو پھر آگے جوڑ کرنے میں، جوڑ سیکھنے میں، جوڑ آگے ادا کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ قرآن پاک میں جب ہم آیات پڑھتے ہیں اور کوئی لفظ اگر ہمیں بالفرض نہیں ہمیں ادا کرنا آ رہا ہوتا تو اس کے لیے ہمیں جوڑ کا آنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہمیں جوڑ آتا ہوگا نا تو ہم اسی ٹائم اس لفظ کا جوڑ کریں گے اور آگے وہ لفظ بآسانی ادا ہو جائے گا۔ اور وہ جوڑ کس طریقے سے ہم لوگوں کو یاد ہوگا؟ جس صورت میں ہمیں علامات کا پتہ ہوگا، صحیح ہے، جس صورت میں ہمیں علامات حرکات کو ادا کرنے کے طریقے پتہ ہوں گے کہ ہم نے اس علامت کو کیسے ادا کرنا ہے نا، تو وہ ہم بآسانی جوڑ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ہی مطلب مشق حرکات جوڑوں پر ہی ہے کہ ہم نے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین کے ساتھ کس طریقے سے ان تمام علامات کو اکٹھا کر کے لفظوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ مزید آج کا سبق جو ہے نا وہ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے الف کھڑی زبر۔ یہاں پر کیا ہے؟ کھڑی زبر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے۔ الف کھڑی زبر آ، مطلب پورا الف کی طرح آ کھینچا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ میم، اس کے اوپر ہے سادہ زبر، میم زبر ما، آما۔ آ کو ہم نے کھڑی زبر جتنا کھینچا، زبر زیر پیش جو سنگل ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں کھینچتے، تو میم زبر ما، نون زبر نا۔ آگے کیا بنا؟ آمنا۔ آ کو ہم نے کھینچا کیونکہ اس پہ کھڑی زبر تھی، آگے دو پہ زبر تھے تو ہم نے نہیں کھینچا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ الف کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ پورا لفظ ادا ہوگا ایک سانس میں۔ جب ہم نے جوڑ کر لیں گے تو پھر ہم ایک ہی سانس میں پورے لفظ کو ادا کریں گے۔ صحیح؟ اب اگلا لفظ دیکھیں، الف کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا۔ دونوں پہ کھڑی زبر ہے نا، تو ہم نے دونوں کو ہی ایک الف کی مقدار ہی کھینچنا ہوگا۔ آگے دیکھیں، آگے جب یا ہے تو یا پہ کوئی علامت نہیں ہے، یا پہ نہ ہی زبر ہے، نہ ہی زیر ہے، نہ ہی کھڑا زبر، نہ ہی کھڑا زیر، مطلب اس طرح کی کوئی علامت، تنوین، مدولین کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم کر دیں گے سائلنٹ۔ جس طریقے سے ہم مطلب بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں نا جو دکھنے میں ہوتے ہیں پر وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح دیکھیں اس پہ کوئی علامت نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ الف کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آ وا، لفظ ختم۔ ٹھیک؟ اب اگلا لفظ دیکھیں، پھر وہی کھڑی زبر، الف کھڑی زبر آ، اب نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا۔ ٹھیک ہے، دونوں زبر کو بھی نہیں کھینچنا، زیر کو بھی نہیں کھینچنا۔ آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ تنوین، تا دو زیر تن۔ اگر آپ کو پچھلی ویڈیوز آپ نے یاد کی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو زبر، دو زیر، دو پیش آتے ہیں تو اس صورت میں اس پر غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ہم اس پہ رکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب یہ پورا لفظ کس طرح پڑھا جائے گا؟ آنیتن۔ آ کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ لیا، آگے نیا کو ہم نے نہیں کھینچا کیونکہ اس پہ زبر اور زیر ہے اور وہ بھی ایک ایک۔ آگے تا دو زیر تن، مطلب غنہ کرنا ہے، آنیتن، پورا لفظ ادا ہو گیا۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے، الف کھڑی زیر ای، اگر زبر ہوتا تو آ، اگر زیر ہے تو ای، الف کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، دونوں کو ہی ایک الف کی مقدار کھینچ دیا۔ آگے فا کے نیچے کیا ہے؟ فا زیر فی، ای لا فی۔ صحیح؟ مطلب ہم نے الف کو کھڑی زیر کی طریقے سے کھینچا، لام کو کھڑی زبر جتنا کھینچا، آگے فا زیر فی، ای لا فی۔ صحیح؟ اب آگے ہمارے پاس دیکھیں زبر کے ساتھ ہمارے پاس یہ لین آ گیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں لین ادا کرنا سکھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اب اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ الف یا زبر ای، کیسے پڑھیں گے؟ الف یا زبر ای،
नून जबर ना, आईना। सही, किस तरह पढ़ेंगे, आईना। तख्ती को आपने एक एक अलामत को गौर से देखना है, एक एक हरकत को गौर से देखना है, उसके अदा करने के तरीके को याद रखना है, फिर उसके बाद आपने इस लफ्ज का जोड़ करके फिर अदा करना है। सही। अगर नहीं कोई लफ्ज समझ में आता, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर कोई लफ्ज नहीं समझ में आता, कोई अलामात और हरकत नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई एक आधी वीडियो में मैंने नंबर भी दिया हुआ है, ताकि आप कुरान पाक सीखने के लिए मुझसे रब्ता करें। कोई लफ्ज नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे रब्ता करें, बाकायदा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। कुरान पाक को हमने, आपने, हम सब ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रखना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको अहमियत देंगे तो कल को हमारी जिंदगी भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आप घर में ये तख्ती पढ़ें। तख्ती में से जो लफ्ज, क्योंकि देखें इसमें है मुख्तलिफ लफ्ज, मैं सिर्फ बार बार कहने का मकसद ही यही है कि इसमें मुख्तलिफ लफ्ज हैं। अगर आपको कोई लफ्ज नहीं समझ में आ रहा, बार बार कह रही हूँ नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें कि ये लफ्ज की अदायगी हमें नहीं आ रही है, तो मैं ये लफ्ज आपको दोबारा बता दूंगी कि इस लफ्ज को इस तरीके से अदा किया जाएगा। ठीक। मजीद अल्लाह पाक आपके और मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें मजीद गुनाह ना करने की तौफीक दे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।